بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اول تو اس پر عمر دراز کے قتل کی فرد جرم عائد ہوگی، وہ خود بتائے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا تھا۔ ہم بالکل لا تعلق رہیں گے۔ تیمور وہ دوران تفتیش بھی خود کشی کر لے گا۔ شاہ عالم ہنسا۔ تیمور نے ایک لمبی گہری سانس لی اور فون بند کر کے مجھے تھما دیا۔ اسے کہتے ہیں تدبیر کنند بندہ، تقدیر کنند خندہ۔ تمہاری فارسی سے بہت عاجز ہوں میں، تیمور بولا۔ میں بھی بہت عاجز تھا جب کرنل خان مجھے پڑھاتے تھے۔ اب اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر میری اردو بھی ادھوری رہتی۔ میں نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں، تیمور بولا۔ اب میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ رحم و کرم پر کیوں؟ تم میرے ساتھ ہو، میرے دستے راست اور پارٹی کے سینئر نائب صدر ہو۔ میں نے کہا آؤ اب چلیں۔ کہاں چلیں؟ میں نے کہا ابھی زیادہ رات نہیں ہوئی، اخبارات کے آفس جا کے انہیں اطلاع دو کہ شاہ عالم صاحب سنگاپور سے صبح پہنچ رہے ہیں۔ انہیں فلائٹ نمبر اور ٹائم بھی بتا دو۔ یہ صبح کے اخبارات میں شائع ہو جائے گا کہ وہ کراچی پہنچنے کے بعد عمر دراز کے قتل کے بارے میں ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے اور اس میں سنسنی خیز انکشافات کیے جائیں گے۔ اعظم تمہیں کراچی کے راستوں کا علم ہے؟ اخبارات کے دفاتر کہاں ہیں؟ یس سر، خان اعظم نے کہا۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے لاؤنج کے فون پر رکشی سے بات کی۔ میں تیمور کے ساتھ جا رہا ہوں اخبارات کے دفتر، پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے۔ تم اور مس خان اپنا ڈنر وہیں منگوا لو یا ہال میں کرو۔ تم کو اتنی کیا جلدی ہے کہ کھانا تک نہیں کھا سکتے میرے ساتھ؟ میں نے کہا میرے پاس کھانے سے زیادہ اہم مسائل ہیں۔ تمہیں بتائے بغیر بھی جا سکتا تھا۔ میری واپسی کا انتظار مت کرنا، تم اور مس خان اسی کمرے میں سو جانا۔ میں ہرگز اس کے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کر سکتی۔ بے وقوفی کی بات مت کرو۔ میں اور تیمور رات کو نہ جانے کس وقت لوٹیں گے، ہم دوسرے کمرے میں سو جائیں گے۔ مس خان کوئی اچھوت نہیں ہے، اس سے اتنا الرجک ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم الرجی کہتے ہو اسے؟ میں تمہاری ایک ملازم کے ساتھ سو جاؤں، یہ میری بے عزتی نہیں ہے؟ اوکے عزت بیگم، تم اس سے کہنا وہ صوفے پر سو جائے گی، لیکن وہ رہے گی اس کمرے میں تمہارے ساتھ، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں باہر آیا تو خان جی نے چابیاں مجھے تھما دیں۔ سوری سر، میں ڈرائیو نہیں کر سکتا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی طبیعت ہر طرف سے ٹھیک لگ رہی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے ان کی طبیعت کبھی خراب دیکھی ہی نہیں تھی۔ ان کی جسمانی قوت مدافعت عمر کے اعتبار سے قابل رشک تھی، مگر موسمی بیماریاں اور وائرس وغیرہ سے گوشت پوست کا انسان اتنا محفوظ نہیں رہ سکتا جتنا وہ کبھی بیمار ہوتے تھے تو کسی سے تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ اس سے میں ان کی خرابی شمار کرتا تھا کہ وہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتے تھے سوائے ڈاکٹر کے۔ اپنا علاج وہ عام دواؤں سے خود ہی کر لیتے تھے اور ٹھیک بھی ہو جاتے تھے۔ ان کے اقوال زرین کے اس قول سے مجھے ذرا بھی اتفاق نہیں تھا کہ بیٹا صحت مند رہنا چاہتے ہو تو جہاں تک ممکن ہے ڈاکٹر سے دور رہو۔ ان سے طبیعت کی خرابی کے اسباب پوچھنا یا انہیں مشورہ دینا لا حاصل تھا۔ میں نے ان سے چابی لے لی، کوئی بات نہیں، میں معلوم کر لوں گا کہ اخباروں کے دفاتر کہاں ہیں۔ میں خود کسی اخبار والے کے سامنے جانا نہیں چاہتا تھا۔ عام لوگوں کی بات مختلف تھی۔ سربراہ یا ہوٹل، ریسٹورنٹ، بس یا ٹرین اور بازار کے اجتماع میں کوئی بھی کسی کو گور کے غور سے نہیں دیکھتا۔ پولیس کی طرف سے اور بعض اوقات ورثاء کی طرف سے مفرور مجرموں اور گمشدہ افراد کی تصاویر اخباروں میں شائع ہوتی تھیں اور انعام کی رقم 10 لاکھ تک بھی پیش کی جاتی تھی، مگر میں نے آج تک کسی کو 10 لاکھ کے لیے مطلوبہ شخص کی تلاش میں سرگرداں نہیں دیکھا تھا۔ خود مجھے کبھی خیال تک نہیں آیا تھا کہ تصویر دیکھنے کے بعد آس پاس کے لوگوں کی صورت پر ایک سرسری نظر بھی ڈال لوں۔ 10 لاکھ خاصی رقم ہوتی ہے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے 10ویں حصے کے لیے ڈکیٹی سے قتل تک سب کچھ ہوتا تھا، مگر چلتے پھرتے کسی مطلوبہ شخص کی تلاش کا بے ضرر، دلچسپ اور فائدہ مند کام کرنے کوئی نہیں سوچتا تھا۔ اخبار والوں کی بات ذرا مختلف تھی۔ ان کے دماغ کے کمپیوٹر میں ان گنت چہرے، واقعات اور مقامات کے حوالے سے محفوظ رہتے ہیں
اور جیسے ہی ان کی نگاہ کے لینس سے کوئی عکس سامنے آتا ہے ان کا خود کار کمپیوٹر جیسا دماغ فوراً کام شروع کر دیتا ہے۔ ویسے تو جاسوسی اور تفتیش کا کام پولیس کی ذمہ داری کا حصہ ہے، مگر وہ عام طور پر ذمہ داری کے معاشی پہلو پر غور فرمانے کے بعد ہی دماغ کے کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں، یا پھر اس وقت جب اوپر والوں کا دباؤ ناقابل برداشت ہو جائے۔ صحافی یہ کام چیلنج سمجھ کے ذاتی دلچسپی اور ناموری کے لیے کرتے ہیں۔ اگر میں تیمور کے ساتھ کسی اخبار کے دفتر پہنچ جاتا تو کھلبلی مچ جاتی، اور جہاں جاتا وہاں پریس کانفرنس کا سماں پیدا ہو جاتا۔ صبح میری تصویر تقریباً ایک جیسے سوالات کے ایک جیسے جوابات مگر اپنے اپنے انداز کی سرخی کے ساتھ چھایا ہوتی تو میرا سارا پلان چوپٹ ہو جاتا۔ میں تیمور کو کہیں اکیلا بھیجنے کا رسک بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ تیمور کے اس اعلان کے باوجود کہ وہ اپنی کشتیاں جلا چکا ہے اور اب اس کے لیے واپسی کے سب راستے ختم ہو گئے ہیں، میں باہر گاڑی میں بیٹھا رہتا اور وہ اندر جا کے کسی ایڈیٹر کے سامنے سنسنی خیز انکشافات کا دھماکہ کر دیتا تو میری صبح کسی خصوصی اور تفتیشی ادارے کی حوالات میں ہوتی۔ نہ میرے لیے حوالات نئی جگہ تھی اور نہ جیل بقول فلمی شاعر یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے، مگر وہ وقت اور تھا اور اس وقت کے تقاضے اور تھے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا۔ گاڑی میں وہ کپڑے بھی تھے جو شیشے پر گرد صاف کرنے کے کام آتے تھے، پچھلی سیٹ پر ایک تولیہ بھی تھا۔ تولیے کو سر پر باندھنا مشکل ثابت ہوا۔ میں نے تقریباً 1 گز چوڑے اور اتنے ہی لمبے کپڑے کو عرب شیوخ کے سٹائل میں سر پر باندھا اور آئینے میں اپنی صورت ملاحظہ کی۔ اتفاق سے وہ کپڑا 4 خانے والا تھا۔ اس سے مجھ میں یاسر عرفات جیسی شان پیدا ہو گئی اور اس کی تصدیق تیمور نے بھی کی۔ میرا دل رکھنے کے لیے یا مجبوراً مجھے گلوز کمپارٹمنٹ میں سے تیمور کا خاصا مہنگا دھوپ کا چشمہ بھی ملا۔ میں نے اسے بھی لگا لیا اور اس تبدیلی کے بعد بہت مطمئن ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی یہ سمجھے گا کہ میں کانا یا بہنگا ہوں کہ رات کے وقت سن گلاس لگا رکھے ہیں، مگر لوگ آنکھوں کی بیماری میں بھی تو ایسا کرتے ہیں۔ میلے تولیے کو میں نے مولویانہ انداز میں کندھے پر ڈالا اور گاڑی ایک اخبار کے دفتر کے گیٹ پر روک دی۔ چوکیدار فوراً آگے آیا۔ او میاں بھائی، دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ میں نے سر ہلایا دائیں طرف۔ اچھا ہاں اب نظر آ رہا ہے۔ وہ ہنسا، ایک بلب فیوز ہے، خیر اب گاڑی سامنے سے ہٹا لو۔ میں نے کہا کوئی ایڈیٹر وغیرہ ملے گا؟ اس نے میرے انداز تخاطب کا سخت برا مانا۔ یہ سوال ایسے ہی کیا گیا تھا جیسے کوئی کیفے میں جا کے پوچھے کہ بھائی کافی ملے، کھانا ملے گا؟ دیکھو میاں یک چشم، کل ایڈیٹر کسی سے نہیں ملتا، لوگ ملنے آتے ہیں ایڈیٹر سے ٹائم لے کر، کیا سمجھے؟ اب گاڑی آگے بڑھاؤ۔ میں نے کہا پی ایل ایف پارٹی کے سینئر نائب صدر تشریف لا رہے ہیں، جناب امیر تیمور صاحب۔ ایسے بہت تشریف لاتے ہیں یہاں، آگے کرو گاڑی۔ ایڈیٹر کو پتہ چلا تو وہ تمہیں داروغہ مطبخ بنا دے گا۔ میں نے گاڑی آگے کی۔ اس نے کچھ ڈر کے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، کیا نام بتایا تم نے؟ رئیس تیمور۔ اور میرا جواب سنے بغیر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک ہڈیوں کا دراز کا ڈھانچہ برآمد ہوا جس کی ناک اینک کا بارے گراں سنبھالنے سے دوہری ہو رہی تھی۔ جی کون؟ اس نے قریب آ کے اینک کو اٹھایا اور فوکس کیا، پھر ایک پر درد آواز نکالی، آپ تیمور صاحب؟ میں سٹی پیج کا انچارج ہوں، آئیے اندر۔ باہر کیوں؟ تیمور نے اس سے مصافحہ کیا تو وہ لرزنے لگا۔ مجھے بس ایک اطلاع دینی تھی، وقت کم تھا اس لیے میں خود آ گیا۔ ہمارے چیئرمین صبح تشریف لا رہے ہیں، سنگاپور سے 9 بجے کی فلائٹ پہنچے گی۔ اچھا یہ تو بڑی اہم خبر ہے۔ حالات کے تناظر میں تیمور نے کہا۔ اپنی آمد کے فوراً بعد وہ ایئرپورٹ ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے، تقریباً 10 بجے۔ اس نے سر ہلایا، یہ تو ضرور ہوگا۔ واقعات کے تناظر میں تیمور نے کہا آپ کسی ذمہ دار قسم کے رپورٹر کو بھیج دیجیے گا، میں کرائم رپورٹر کے ساتھ پولیٹیکل رپورٹر کو بھی بھیج دوں گا۔ وہ 2 in 1 ہے۔ ڈھانچہ کھڑ کر کے ہنسا، ایک ہی شخص دونوں کام کر رہا ہے، اور ویسے بھی کرائم اور سیاست گویا لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ نظریات کے تناظر میں تیمور نے کہا چیئرمین شاہ عالم کے لیے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں سیاسی حریفوں نے جو الزام
الزام تراشی اور کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے اور انہیں عمر دراز کے قتل میں ملوث کرنے سے جو شر انگیزی ہو رہی ہے، اس کے پیش نظر یہ پریس کانفرنس بہت اہم ہے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں تجربات کے تناظر میں اس نے سر ہلایا۔ تیمور نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خبر نمایاں ہو تو آپ کی عنایت۔ آپ ایسے کہاں چل دیے؟ ایڈیٹر صاحب سے نہیں ملیں گے؟ اور چائے تو پی لیں، ایک کپ ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا تناظر صاحب، ہمیں اور بھی کئی جگہ جانا ہے، اور آپ کے بدتمیز چوکیدار نے تو ہمیں ایرا غیرہ قرار دے کے بھاگ جانے کو کہا تھا۔ کیا نام؟ میرا نام تناظر نہیں، ناظر ہے، سمجھے؟ اس نے خفگی سے کہا۔ سمجھ گیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی، مگر ایک تے بڑھانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 3 اخبارات میں خبر کی نمایاں کوریج کا بندوبست ہو گیا تو میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 11 بج چکے تھے۔ تقریباً اسی وقت اخبار والے پریس میں آخری کاپی بھیجتے ہیں۔ میں نے تیمور سے کہا اتنی پبلسٹی کافی ہے، اردو کے 2 اور انگریزی کے 1 بڑے اخبار میں پریس کانفرنس کی خبر شائع ہوگی تو دوسرے صحافی خود ہی پڑھ لیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ اسی وقت مجھے خان اعظم کا فون موصول ہوا۔ کہاں ہو تم لوگ؟ میں نے عرض کی ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ آپ فرمائیں کیسے یاد فرمایا؟ ابھی شاہ عالم کا فون تو نہیں آیا تھا؟ نہیں، مگر آئے گا آنے والا۔ میں نے گا کے کہا اس کو سمجھا دینا کہ وہ آخر وقت تک رکے، اس کے لیے ایک خصوصی ایمبولینس کو اندر تک لے جانے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ ایمبولینس میں صرف اس کی بیوی کو ساتھ رہنے کی اجازت ملی ہے، ایک نرس ہوگی اور ایک ڈاکٹر ہوگا پیچھے۔ میں نے کہا اور باقی لوگ اسے باہر ریسیو کریں گے۔ ایمبولینس کا راستہ الگ ہے، تم اور تیمور اور چندہ اور آپ نہیں۔ یہ اجازت نامہ کرنل خان کی ذاتی ذمہ داری پر جاری کیا گیا ہے، کیونکہ وہ چیئرمین شاہ عالم کے چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں اور یہاں ASF کا ایک اعلیٰ عہدیدار انہیں جانتا تھا۔ میں ASF کی جیپ میں وہاں پہلے سے موجود رہوں گا اور جیپ اس ایمبولینس کے پیچھے پیچھے باہر آئے گی۔ میں نے بآواز بلند کہا نعرہ کلکلی، اور پھر منہ پر ہاتھ رکھتے ہٹاتے ہوئے حلق سے لمبی سائرن جیسی آواز نکالی۔ تیمور بونچکا رہ گیا۔ میں نے کہا معاف کرنا، جیسے گدھا کبھی کبھار زمین پر لوٹ لگاتا ہے، ایسے ہی میں کبھی کبھی ایسی آواز نکالتا ہوں، یہ اندر رہے تو خرابی پیدا کرتی ہے۔ تم بہت خوش نظر آ رہے ہو، صرف دیکھنے میں۔ اندر سے میں ایک فاقہ زدہ اور بھوک سے قریب المرگ شخص ہوں۔ جگر چلنی ہے، دل گھبرا رہا ہے، کوئی چرگا مجھے بلا رہا ہے۔ چلو میں تم کو الوداعی ڈنر دیتا ہوں۔ آج میری زندگی کی آخری رات ہے۔ ناصر عظیم حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ کل سے میں شاہ عالم ہو جاؤں گا، شاہ عالم ثانی نہیں، ایک اکلوتا، دی ون اینڈ اونلی، اوریجنل اور جینوین شاہ عالم چیئرمین۔ مجھے ایسے مت دیکھو، بک رہا ہوں جنوں میں۔ اچھا ہے چندہ نہیں سن رہی، ورنہ معلوم ہے وہ کیا کہتی۔ وہ کہتی کہ سب کچھ بن سکتے ہو تم، بس انسان کے بچے نہیں بن سکتے۔ جب وہ کچھ نہیں کہہ پاتی تو کہہ دیتی ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ اور میری ترکی تمام ہو جاتی ہے۔ کیسا المناک واقعہ ہے۔ تیمور سننے کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ ابھی تک تذبذب اور بے یقینی کا شکار تھا۔ صرف 24 گھنٹے میں تقدیر نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا، جیسے آخری اسٹیشن پر کرین کا فولادی بازو ریلوے انجن کو اٹھا کے پلٹ دیتا ہے اور انجن اسی پٹڑی پر مخالف سمت میں دوڑنے لگتا ہے۔ کراچی سے پھر لاہور، پشاور، شاہ عالم کے ساتھ وہ خود کو اتنا غیر محفوظ شاید نہیں سمجھتا ہوگا۔ میرے ساتھ مستقبل کیا ہوگا، اس کے لیے میری ذہنی تحفظات کیا ہیں؟ اس نے میرا ساتھ مجبوراً دیا تھا، یہ مجبوری نہیں رہے گی تو میں اس کی وفاداری پر کس حد تک بھروسہ کروں گا اور اسے قابل اعتماد سمجھوں گا بھی یا نہیں؟ ایسے ان گنت خدشات کے باعث اس کا پریشان ہونا جائز تھا۔ یہ ایک طرح سے تختہ الٹنے والا انقلاب تھا۔ ملک نہ صحیح، میں نے پارٹی پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا اور فی زمانہ پالیٹکس آف پاور کے اصول تقریباً ہر جگہ ایک جیسے ہیں۔ انقلاب میں کامیاب ہونے والے نیچے سے اوپر تک سارے انتظامی ڈھانچے کو بدل دیتے ہیں۔ ہر جگہ سے پرانے شاہ کے وفادار رخصت کر دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے لوگ اختیارات سنبھال لیتے ہیں تاکہ پرانے وفاداروں کے گروہ کی بغاوت کا امکان تک باقی نہ رہے۔ کیا امیر تیمور اور قریشی یا صاحب داد جیسے شاہ عالم کے وفاداروں کی
پرانی حیثیت بحال رہے گی، تیمور یقیناً اس بارے میں پر امید نہیں ہوگا۔ اس کا خاموش رہنا ایک مجبوری بن گیا تھا، مگر اس خاموشی کا انعام ملنے کی اسے کوئی توقع نہیں ہوگی۔ بالآخر وہ دھوبی کا کتا کہلائے گا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اسی حساس مسئلے کو چھیڑ دیا۔ میرے لیے تیمور کا اعتماد حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے کہا، دیکھو تیمور، تم پریشان ہو اور میں سمجھتا ہوں کیوں پریشان ہو۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو مجھے بھی اپنے انجام کے خیال سے پریشانی ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ شاہ عالم کے ساتھ تمہاری رفاقت کتنی پرانی تھی۔ 8 سال ہم نے جدوجہد کی، وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلے ہم دوست تھے، پھر پارٹی ورکر ہو گئے، اب سینئر نائب صدر ہونے کے باوجود میرے اور اس کے درمیان پہلے والی بات نہیں تھی۔ اس انقلاب کی وجہ بھی تم جانتے ہو۔ ہاں، جو ہمارے مقاصد تھے اور نعرے تھے جوش اور جذبات پر مبنی تھے، اور میں بھی عمر دراز جیسے بے وقوفوں میں سے تھا جنہوں نے نیک نیتی اور خلوص کا اثاثہ بھی شاہ عالم کی نظر کر دیا تھا اور نیک توقعات بھی وابستہ کر لی تھیں۔ ہم جیسے لوگوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ ہمارے درمیان خود گردانہ سوچ آ گئی اور ذاتی مفادات کی محاذ آرائی شروع ہو گئی۔ میری اور تمہاری شناسائی کا آغاز بدنیتی اور عدم اعتماد سے ہوا۔ پہلے تم نے مجھے استعمال کیا، اب تم خود استعمال ہو رہے ہو۔ یہ کوئی اچھی شروعات نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ہم ایک دوسری کی ضرورت ہیں، اور جب ہمارے درمیان تعلق کی ایک بنیاد پڑ گئی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم دلوں سے کدورت کو صاف کر لیں اور مخلص ہو جائیں؟ تم مجھے زیادہ نہیں جانتے، اور جتنا جانتے ہو اس میں بھی تمہیں امید کا روشن پہلو نظر نہیں آتا ہوگا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم نے نیک نیتی سے ایک بڑا کام شروع کیا تھا، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ نہ وہ راستے، نہ وہ راہ، نہ وہ عزم سفر، نہ منزلیں۔ کارواں کے ساتھ تم بھی بھٹک گئے، کیونکہ میرے کارواں کے ساتھ خود بھٹکا ہوا راہی تھا۔ وہ رہنما نہیں، رہزن ثابت ہوا۔ اس طرح دیکھا جائے تو قصور تمہارا نہیں تھا۔ ان سب باتوں سے اب کیا حاصل؟ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں تم ایک چانس مجھے دو۔ کیسا چانس؟ مجھے دیکھو، پرکھو، میرے قریب رہ کے میرا ساتھ دے کے۔ تمہارے پاس عقل ہے اور عمر کا تجربہ ہے، تم برے بھلے کی پہچان کر سکتے ہو۔ کچھ دن میرے ساتھ چل کے دیکھو، شاید تمہیں اچھا لگے۔ یہ احساس ہو کہ میرے قدم صحیح سمت میں اٹھ رہے ہیں۔ میں انہی مقاصد کے حصول کی منزل کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں جو تمہارے پیش نظر تھے اس وقت جب تم نے شاہ عالم کے ساتھ رفاقت کا سفر شروع کیا تھا۔ بے شک میں نے پارٹی کی قیادت پر غاصبانہ قبضہ کیا، مگر میں ایسا نہ کرتا تو بقا کی جنگ بھی ہار جاتا۔ میرے لیے یہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ اب میں اکیلا اس ذمہ داری کو کیسے نبھا سکتا ہوں؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ فرض کر لو کہ تم صحیح منزل تک پہنچنا چاہتے تھے مگر غلط بس میں سوار ہو گئے تھے، لا علمی یا بدقسمتی یا دھوکے کے باعث۔ پھر تم نے بس بدل لی۔ اگر بعد میں تمہیں یہ احساس ہو کہ یہ بس بھی غلط راستے پر جا رہی ہے تو تم اتر جانا۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ میری زندگی کا سفر ایسے ہی ایک بس سے اترتے اور دوسری میں چڑھتے پورا ہو جائے گا، مگر منزل تک میں کبھی نہ پہنچ پاؤں گا، یہاں تک کہ زندگی کے سفر کی آخری منزل آ جائے گی۔ نہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ایسا نہیں ہوگا۔ مجھ پر بھروسہ کرو، میں قسم کھاؤں یا حلف اٹھاؤں۔ اگر تم سچ کو قبول نہ کرنا چاہو تو جھوٹ ہی سمجھتے رہو۔ میرے پاس صرف اپنے الفاظ ہیں۔ لفظ کی بڑی حرمت ہے، اور لفظ ہی وہ فرق ہے جس نے انسان کو حیوان ناطق بنا دیا، ورنہ وہ صرف حیوان رہ جاتا یا شیطان ہوتا۔ ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایک کلمہ جو چند الفاظ کا مجموعہ ہے، اسی پر ہمارے یقین کی بنیاد استوار ہے۔ ایک مرد اور عورت مل کے دو الفاظ کہتے ہیں، قبول کیا، اور وہ تاحیات ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں، اور دو لفظوں کے اس عہد پر مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آنے والی نسلوں کو انہی سے وجود ملتا ہے۔ اگر تم یقین کرو تو اس میں میرے اور تمہارے لیے امید کی روشنی ہے، اعتماد کی طمانینت ہے۔ پھر تم مجھ سے نہیں ڈرو گے، اور میں تم سے ایسے دور نہیں رہوں گا جیسے ہر شخص بجلی کے ننگے تار سے دور رہتا ہے، حالانکہ وہ بجلی جو روشنی بنتی ہے وہ ننگے تاروں میں نظر بھی نہیں آتی۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، میرے الفاظ نے اسے متاثر کیا تھا۔ تم کیسے بھروسہ کر سکتے ہو مجھ پر؟ جو کچھ میں نے کہا تم بھی مجبور تھے، تم بھی استعمال ہوئے۔ میں نے یہ حقیقت سمجھ لی ہے کہ خرابی تمہاری سرشست میں نہیں تھی، ان حالات نے پیدا کی جن کا ذمہ دار شاہ عالم تھا۔ خود اپنے دل کو
ٹٹولو، کیا تم میں ہمت ہے پھر وہی جذبہ بیدار کرنے کی جو جوانی میں تمہارے لیے مشعل راہ تھا؟ تم اپنی مجبوریوں کی زنجیر توڑ کر دوبارہ اسی مقصد کی جنگ میں شریک ہو سکتے ہو جو بہت عظیم تھا۔ امن، انصاف اور آزادی، اس نصب العین کی خاطر ذاتی مفادات کی قربانی دے سکتے ہو؟ اس نے بے خیالی میں کہا، پتہ نہیں۔ میں نے کہا، تم کوشش کر کے دیکھ سکتے ہو۔ میری طرف سے اپنا دل صاف رکھو، تم بالکل محفوظ ہو، تمہاری عزت نفس محفوظ ہے۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے تو میں ہاتھ ملا کے تمہیں دوستانہ ماحول میں خدا حافظ کہوں گا۔ تمہارے ساتھ وہ سب نہیں ہوگا جو عمر دراز کے ساتھ ہوا۔ وہ کچھ مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں کوشش ضرور کروں گا کہ جہاں تک تمہارے ساتھ چل سکوں تمہارا ساتھ دوں، آگے میری قسمت۔ تمہیں اس فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا، میں نے اس سے ہاتھ ملا کے کہا۔